میرے پتی کے دیہانت کے بعد میں اپنے اکلوتے بیٹے کے یہاں رہتی تھی۔ میرے بہو کا مجھے الگ روپ دیکھنے کو ملا، ساتھ ہی میرے بیٹے کا بھی۔ دونوں کے من میں کیا ہے میں اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ چاہتے کہ میں وردھا آشرم چلی جاؤں۔ ان کے جانے کے بعد مجھے یہ سب دیکھنا ہوگا، میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پر میں من کر اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ بات سن کر وہاں رہنے لگی، کیونکہ میرے پوتا پوتی مجھے وہاں دکھائی دیتے تھے۔ ان کے جھلک پا کر مجھے سکون ملتا تھا۔ گھر کے باہر ایک ٹین کے جھونپڑے میں رہتی ہوں۔ میری بہو کو کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے گھر کے باہر رہتی ہوں۔ بیٹے نے تھوڑی مہربانی کی اور اوپر ٹین کے 2 چادر لگوا دیے۔ سمے پر تھوڑا راشن دے دیتے تھے اور میں اپنا کھانا بنا کر کھا لیتی ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا دیا کہ میری وجہ سے ان دونوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، بس مجھے یہیں رہنے دو، اسی گھر میں مجھے مر جانے دو۔ میں بس یہی چاہتی ہوں۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میرے بیٹے اور بہو کم سے کم میرے لیے اتنا کر تو رہے ہیں۔ میرا بیٹا صبح 9 بجے نوکری جاتا ہے اور بچے بھی ان کے سمے اسکول جاتے ہیں۔ پھر شام 6 بجے میرا بیٹا واپس آتا ہے، بچے 3 بجے آتے ہیں۔ ان کے آتے جاتے نکلتے دیکھ مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ میرے پتی کے دوست جب کئی دن بعد آئے، میرے پتی کے دوست تھے، ان کا پتنی کا بھی سورگواس ہو گیا تھا۔ اس سمے پر وہ بھی ہمارے گھر آئے تھے۔ ان سے ہمارے اچھے رشتے تھے۔ ان کا گھر ہمارے گھر سے تھوڑے دور تھا۔ پیروں کے سمسیا سے وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہے تھے۔ وہ بڑے دن بعد آئے، مجھے ان کو دیکھ کر اچھا لگا۔ ان کا حال بھی میری طرح تھا۔ بچے جب ان سے پریشان تھے، آ کر میرے پاس اپنا دکھڑا روتے تھے اور ان دنوں کی یاد کرتے تھے۔ بڑھاپا ہم جیسوں کو بہت رلاتا ہے۔ ان کا پتنی کا سورگواس ہو گیا تھا اور ان کو چلنے اٹھنے میں سمسیا تھی، اس لیے وہ تو کھانا بھی نہیں پاتے تھے۔ میرے پاس آئے تو میں سمجھ گئی کہ ان کی اتنی مصیبت چل رہی۔ پرانی دوست کے یہاں چائے اور کھانا کی چاہ بھی نہیں جاتی۔ ان کی بھی اپنی مجبوریاں تھی۔ وہ آئے تو میں نے ان کے لیے کھانا بنایا اور انہیں کھلایا۔ من کر رہا تھا کہ نہیں کھانا، لیکن مجھے پتا ہے کہ ان کو بھوک لگی تھی۔ میری بہو نے مجھے ان کو کھانا کھلاتے دیکھ لیا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ ایسے ہی وہ 2-3 بار وہاں آئی۔ جب وہ آتی ان کو کھانا کھلاتے۔ پھر وہ جانے کے بعد جب میرا بیٹا آیا تو بہو ان کو کہتی کہ تمہاری ماں کتنی بے شرم ہے، پتہ نہیں کس کو آج کل بلا رہی ہے اور کھانا کھلا رہی ہے۔ بڑی مشکل سے کمائے جاتے اور یہ لٹاتی لگتی ہے۔ ان کا راشن بند کرو، کچھ دن بھوکے رہے گے تو عقل ٹھکانے آئے گا۔ میں نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا ان کو کھلایا۔ تمہارے پتا جی کا پرانا متر ہے۔ پھر بھی بہو کا الٹا سیدھا بولنے شروع کر گئی۔ گھر کے باہر رہ کر ان کو آزادی مل گئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتی رہتی ہے۔ بیٹا بھی بولا کہ کچھ دن بھوکے رہنے دو۔ مجھے میرے بیٹے سے گھر کے پیچھے سیڑھی کے پاس لے جا کر بٹھا دیا اور کہا کہ اب تم یہیں بیٹھو۔ میرا تو اب آنسو بھی سوکھ گئے تھے۔ اگلے دن مجھے کھانا نہیں ملا۔ میرے ٹین کے ادھر چھوٹے سے کمرے میں بہو نے توڑ دیا۔ ایک دن پورا بھوکا رکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ مجھے اب اپنے بیٹوں سے یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ میں شاید غلط بھی ایک دن پورا بھوکا رہنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ مجھے اب اپنے بیٹوں کے یہاں نہیں رہنا چاہیے اور شاید غلطی میری ہی ہے۔ میرے ہی پرورش میں کوئی کمی رہ گئی ہے، تبھی یہ مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک دن بھوکا رہنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ مجھے اب اپنے بیٹوں کے یہاں نہیں رہنا چاہیے اور شاید غلطی میری ہی ہے۔ میرے ہی پرورش میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، تبھی تو یہ پریوان آیا۔ اگلی صبح میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے وردھا آشرم چھوڑ دو اور تم دونوں زیادہ پریشان مت ہو۔ تبھی میری بہو نے کہا کہ ایک دن بھوکی رہ گئی تو عقل ٹھکانے آ گئی نا۔ بیٹے کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ مجھے چھوڑنے کے لیے۔ بہو کہہ رہی تھی کہ آج کی چھٹی لے لو، یہاں آس پاس مت چھوڑ آنا، کہیں 3 دن کی واپس نہ آ جائے۔ میں نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹا چنتا مت کرو، اب میں نہیں آؤں گی۔ میں نے اپنے پوتا پتی کو گلے لگایا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ اب میں نہیں مل پاؤں گی۔ بیٹے کو بھی چاہتی تھی کہ ایک بار جی بھر کے گلے لگا لو، لیکن وہ بولا چلو جلدی کرو۔ میں نے بہو کو دیکھا اور بیٹی اپنا دھیان رکھنا۔
میرا بیٹا مجھے چھوڑ آیا، وہاں آ کر میں نے دیکھا کہ میرے طرح کئی سارے ہیں۔ تھوڑے دن اداس رہتی ہوں، پھر سوچا کہ شکر ہے کر لیتی ہوں، لیکن اب میں یہاں خوش ہوں۔ کچھ کام بھی کرتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ چاہتی ہوں کہ ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو، لیکن ایسا کب کس کے ساتھ ہو جائے کوئی بتا نہیں سکتا۔ لیکن ماں باپ کو ایسا سمے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ بس بچے کو پال کر بڑا کر دو، ان سے کچھ امید مت رکھو۔